محترم سامعین کرام، میرے نوجوان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور دین کی اہم اور قابل عمل باتوں کو سننے کا موقع فراہم فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے پہلے بھی آپ کے سامنے چند باتیں آ چکی ہیں اور کچھ اہم باتیں آج بھی عرض کرنے کا خیال ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا ہامۃ۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرض کی تعدی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کو لگ جانا، اس بات کا وہم و گمان یہ جاہلانہ رسوم اور جاہلانہ خیالات ہیں۔ اسلامی شریعت سے اس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تو مطلب یہ کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں خیال رکھتا ہے کہ اس کی بیماری لگ جائے گی تو یہ جاہلانہ خیال قرار دیا گیا۔ بدفعلی بھی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں، اور الو بھی منحوس نہیں، ماہ سفر کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ نصاب الاحتساب ایک کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی مومن آدمی کلمہ پڑھنے والا گھر سے سفر کے ارادے سے نکلا، جیسے ہی باہر نکلا تھا کہ اس نے کوے کی آواز سنی یا اسی طریقے سے الو کی آواز سنی یا اس جیسے کسی دوسرے پرندے کی آواز اس نے سنی اور اس آواز کو اس نے منحوس سمجھا اور یہ خیال کرنے لگا کہ اب آگے کا سفر ہمارے لیے طے کرنا اچھا نہیں ہے، اس نے اپنا سفر ملتوی کر دیا۔ کیا سمجھا آپ نے کہ ایک آدمی سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، مومن تھا، صاحب ایمان تھا، مگر کسی پرندے کی آواز سن کر اس نے اپنا سفر ملتوی کر دیا۔ تو سنیے ایسوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی نگاہ میں یہ شخص کافر ہے اور مشرک ہے۔ یہ تو ایمان والا آدمی تھا، لیکن اس نے جو حرکتیں کی ہیں وہ ایمان والوں جیسی نہیں، بلکہ اس نے کافرانہ مشرکانہ خیالات اور عقیدے کے اوپر عمل کیا ہے، اس لیے وہ شخص مومن ہونے کے باوجود بھی بزرگوں کی نگاہ میں وہ کافر اور مشرک ہے۔ تو دوستو بزرگوں، عقیدوں کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے۔ بدعقیدگی سے مومن کا ایمان جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ہاں بعض چیزوں کے بارے میں،
بعض روایتوں میں منحوس ہونے کا ذکر ہے، غور سے سنیے، بعض روایتوں میں بعض چیزوں کے بارے میں منحوس ہونے کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الشؤوم فی الدار والمرأة والفرس، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، ان میں ایک چیز عورت کہ اس میں نحوست ہے، دوسری چیز گھر اس میں نحوست ہے، اور تیسری چیز گھوڑے جو سواری کے کام آتے ہیں، اس کے اندر نحوست ہے۔ ان 3 چیزوں کی صراحت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نحوست کوئی چیز نہیں، دوسری حدیث کے اندر آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض چیزوں کے اندر نحوست ہوتی ہے، اور ان میں 3 چیزیں جس میں عورت ہیں، گھوڑے ہیں اور گھر ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ بات میں تضاد آ گئی، وہاں فرمایا نہیں، یہاں فرمایا ہاں۔ اب ہمیں ان دونوں حدیثوں کو سمجھنے کے لیے مزید اور حدیثوں کو کھنگالنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں اور دوسری حدیثوں کے اندر کیا فرمایا۔ چنانچہ اسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نحوست کے سلسلے میں بحث و مباحثہ ہوا، مذاکرہ ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کان الشؤوم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس، کہ اگر کسی چیز کے اندر بدفعلی ہوتی، بدشگونی ہوتی، ان کانت شؤوم فی شیء، کسی چیز میں نحوست ہوتی تو گھر کے اندر ہوتی اور گھوڑے کے اندر ہوتی اور عورت کے اندر ہوتی، یہ دوسری حدیث ہے۔ اور ایک حدیث جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر بھی آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی اسی طرح کا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی تو عورت گھر اور گھوڑے کے اندر ہوتی۔ اب ان تینوں روایتوں سے بات کیا سمجھ میں آئی، کیا خلاصہ اس کا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں ارشادات کا خلاصہ اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان تینوں روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے کسی چیز کے اندر سرے ہی سے نحوست نہیں ہے۔ اگر نحوست کا وجود ہوتا کسی چیز کے اندر تو ان 3 چیزوں میں ہوتا، چونکہ نحوست کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے عورت میں بھی نہیں نحوست، گھوڑے میں بھی نحوست نہیں، اور گھر کے اندر بھی نحوست نہیں۔ ہاں، بعض گھر موافق ہوتے ہیں، بعض گھر ناموافق ہوتے ہیں، تو اس وقت اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ یہ گھر فلاں کے لیے مناسب ہے، موافق ہے، اور فلاں کے لیے موافق اور مناسب نہیں ہے۔ ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر سیٹ نہیں ہوا، بھی بولتے نہیں بولتے، بعض لوگ بولتے ہیں عورت بھی سیٹ نہیں ہوئی مجھے، اور ایسا ہوتا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے، گھر میں جھگڑے، فتنے، فساد۔ بعض لوگوں کا خیال ایسا ہو جاتا ہے کہ جب سے یہ گھر میں ہمیں آئے تب سے سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ جور و مرد میں جھگڑے، فتنے، فساد،
رزق میں تنگی. تو اس طرح کی باتوں کو ہمیں جو ہے کس بات پر محمول کرنا ہے کہ گھر فلاں کے لیے مناسب نہیں یا موافق نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر بالکل سرے ہی سے منحوس ہے، لہٰذا اس گھر کو خالی کر دیا جائے، جنگل کے راستے کو اختیار کیا جائے، پہاڑوں پر جا کر اختیار کر لیا جائے، سنیاس لے لیا جائے. ایسی بات نہیں. اسلامی تعلیمات کے اندر ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر نحوست نام کی کوئی چیز ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، عورت، گھر اور گھوڑے میں. لہذا نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے. ہاں اس وقت جو ہے اگر کسی کو کوئی گھر سیٹ نہیں ہوتا تو کیا کہنا، یہ ہمارے لیے موافق نہیں، مناسب نہیں، ہماری سیٹنگ اس گھر کے اندر نہیں ہوئی. لہٰذا ایسے موقع سے آپ گھر بدلا بھی سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کا نام لے کر اللہ کے نبی نے ایسا ارشاد کیوں فرمایا؟ خاص طور سے عورت کو، خاص طور سے گھوڑے کا نام لیا، خاص طور سے گھر کا نام لیا. کسی اور چیز کا نام لے کر تو بھی اس فرضی نحوست کو سمجھا سکتے تھے آپ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کا خاص طور سے نام لے کر جو ہے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کو خاص طور سے ان 3 چیزوں سے محبت ہوتی ہے. عورت سے بڑی محبت ہوتی ہے، بہت پیار کرتا ہے. مرد اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے گھر کے اندر ناخوش ہو؟ ہر ایک یہی چاہتا ہے. ہر خواہش ان کی پوری کرنے کے لیے اپنی ساری خواہشوں کو قربان کر دیتا ہے، مگر بیوی کی فرمائش کو پوری کرتا ہے. کیوں پوری کرتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اس لیے کہ ہمیں حد درجے تک اس سے محبت ہوتی ہے، اور جب یہ محبت حد سے گزر جاتی ہے، جب یہ محبت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، تب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اب یہ خطرناک وقت آ گیا، آزمائش کا وقت آ گیا. بیوی سے حد سے زیادہ محبت جب بڑھ گئی اور ایسی محبت ہو گئی کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ کی یاد کو بھلا دیا. ہر بیوی جائز ناجائز، حلال حرام، ہر طرح کی خواہشیں پورے کرنے کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے اور ان کو دباؤ ڈالتا ہے، تو اب سمجھو یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا. اب نمازیں بھی چھوڑے گا، روزوں کو بھی چھوڑے گا، زکوٰۃ کو بھی چھوڑے گا، اللہ کے احکامات کو کنارے کر کے بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری خواہش کو قربان کر دے گا. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب جو ہے محبت چونکہ حد سے آگے بڑھ گئی، لہٰذا یہ فتنے کا سبب ہے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ فی ذات ہی بجنس ہی عورت منحوس نہیں ہے، لیکن اس سے اگر حد سے زیادہ محبت ہو تو یہ فتنے کا سبب ہوتا ہے اور نتیجتاً جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. اس وقت کو کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں عورت جو ہے اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی. اس فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے. ایسی محبت نہ کرو کہ اللہ کے حکم سے غافل ہو جاؤ. اسی طرح ہر آدمی کو گھر سے محبت ہے. ایک گھر بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، محبت ہے گھر سے. فکر رہتی ہے کہ کسی طرح ایک ٹھکانہ ہو جائے، سر چھپانے تھوڑی جگہ مل جائے کہ ہم بہترین ایک چھوٹا سا گھر بن کر اس کے اندر ہم زندگی گزاریں، اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھیں. ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی محبت اب آگے بڑھ گئی، حد سے تجاوز کر گئی، لہذا آزمائش کا وقت آ گیا. اب یہ گھر اس کے لیے فتنے کا سبب ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کان الشؤم فی شیء ففی الدار والفرس والمرأة.
کہ اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ حقیقتاً نحوست نہیں ہے، لیکن چونکہ ان چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور اس کی محبت میں وہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر آزمائش کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے، نتیجتاً فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے، فتنوں سے بچنے کا حکم دیا کہ اتنی محبت نہ کرو کہ فتنہ پیدا ہو جائے۔ اور آگے فرمایا فرس، گھوڑا، اس زمانے کے اندر یہ عمدہ قسم کی کاریں، یہ ہوے میں اڑنے والی جو ہے ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہاز نہیں تھے۔ اس زمانے کے اندر جو سواریاں ہوتی تھیں یا تو لوگ اونٹ پر پھرتے تھے یا گھوڑے کے اوپر یا پھر گدھے کے اوپر، لیکن چونکہ ان جانوروں میں گھوڑا جو ہے یہ بہترین سواری کا جانور ہے، جنگ وغیرہ کے اندر استعمال کیا جاتا تھا، جہاد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی مثال دی۔ فرمایا ہر سواری سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو سواری سے محبت ہوتی ہے کہ گھر ہو گیا، بیوی ہو گئی، اب ایک چھوٹی سی سواری ہو جاتی تو ذرا اس میں بیٹھ کو پھرتے، ذرا شوق کرتے، بیوی کو پیچھے بٹھا لیتے، تنور جاتے، میسور جاتے اور کہاں کہاں کی جاتے۔ یہ خواہشیں دل کے انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں۔ تب کیا کرتا ہے، ایک چھوٹی سی سواری لیتا ہے، پھر جب ترقی ہوتی ہے تو کہتا ہے نہیں اب اس میں بس نہیں آتا، بچے بڑھ گئے، 2 بچے ہو گئے، اب ایک چھوٹی سی کار لے لیں گے، پھر ایک ذرے دن میں وہ کار پرانی ہو گئی، پھر ایک بچے بڑھے، نہیں اب کار بدلنی چاہیے، اب تو بالکل آٹومیٹک کار ہونی چاہیے کہ ہمس کے اندر ہمس کا بھی احساس نہ ہو، ایسی کار ہونی چاہیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کو سواری سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سواری یہ جو ہے گھوڑا منحوس ہے، اگر ہوتا نحوست ہوتی تو اس کے اندر ہوتا، تو یہ کیوں فرمایا ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب سواری سے محبت ہو گئی، بڑھتے بڑھتے حد سے تجاوز کر گئی، اب کیا ہو گیا، یہ فتنے کا سبب ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اتنی محبت سواری سے نہ کرو کہ فتنے کا سبب ہو جائے، لوگوں کی آنکھیں پھٹ جائیں، تم پر نظر پڑ جائے اور ان کی نظر بد کی وجہ سے بھی تم تباہ اور برباد ہونے لگو، یا کوئی دوسرا ذریعہ۔ بہرحال بیوی، گھوڑا اور گھر یہ آزمائش کی چیزیں ہیں، اور انسان ان 3 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن نحوست کا وجود ہی نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے اندر اس کا کہیں۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں گھر فلاں کے لیے موافق نہیں ہے، فلاں کے لیے موافق ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے اسے اس گھر کے اندر سکون نہیں ملتا ہے، لیکن کوئی دوسرا آتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، موافق ہو جاتا ہے۔ ایک سواری ایک آدمی کے لیے موافق نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کے لیے وہ موافق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک گھر اور بیوی، تو دوست بزرگوں ان 3 چیزوں کو یہ زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کو سنیے، اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں، بعض بیویاں، ان من ازواجکم واولادکم، اور تمہارے بعض بچے، تمہاری بعض اولادیں، عدو لکم، تمہارے لیے دشمن ہے، دشمن۔ اللہ پاک بیوی کو، بچوں کو دشمن قرار دے رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی ہر خواہشیں پوری کرنے کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی اللہ کے حکم سے اعراض کرنے لگتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی، اللہ کا حکم جو ہے توڑ دیتا ہے، اور اپنی بیوی بچوں کی
خواہشوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں اسے تم دشمن سمجھو اور دشمن سے بچا جاتا ہے، لہذا تم ایسے بیوی اور ایسے بچوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے۔ ایسے بیوی بچوں کی فکر میں تم آخرت کو برباد کر دو۔ تو اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے بیوی بچوں کے مقابلے میں اپنے دین کو ترجیح دو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اور اگر ایسی نوبت آ گئی کہ تمہاری سواری تمہارے لیے فتنے کا سبب ہو رہا ہے، تم آزمائش کے اندر مبتلا ہو، تمہارا گھر تمہارے لیے فتنے کا ذریعہ بن رہا ہے اور تم آزمائش کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، یا تمہاری وہ پیاری بیوی جسے تم دل و جان سے چاہتے ہو وہ بھی آزمائش اور فتنے تک پہنچا دی اس نے تم کو، تو ایسے وقت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں فاحذروا، ہوشیار، اپنے آپ کو بچاؤ ایسی بیویوں سے، اپنے آپ کو بچاؤ ایسے بچوں سے جو تمہیں آخرت سے بے نیاز کر دیں، غافل کر دیں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہجرت کا جو حکم ہوا تو بہت سارے صحابہ نے ہجرت کیا اور بعض صحابہ نے ہجرت نہیں کیا۔ اس کے بعد میں بہت بعد میں ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہنچے، تو دیکھا کہ دینی علوم کے اعتبار سے وہ صحابہ جو پہلے ہجرت کر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں کہ یہ بہت علم ان کو بہت زیادہ حاصل کر چکے تھے لوگ، پہلے ہجرت کرنے کی وجہ سے دینی علوم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا چکے تھے، بہت ساری جانکاریاں ان کو مل چکی تھی۔ جب دیکھا کہ ہم دینی معلومات کے اعتبار سے بہت پیچھے ہو گئے، تو اب خیال کرنے لگے کہ اس وقت جو ہم نے ہجرت نہیں کی تھی اس کی وجہ ہماری کیا تھی؟ اولادیں تھیں، ہم اپنی اولادوں کو ترجیح دی، ان اولادوں کی وجہ سے اس وقت ہجرت نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہمیں ہوا کہ ہم دین کے اعتبار سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اب جو ہے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ان اولادوں کو سزا دینی چاہیے۔ کیا دینی چاہیے؟ ان اولادوں کو سزا دینی چاہیے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم اتنے بڑے فائدے اور دین کے اتنے بڑے علوم سے محروم ہو گئے، لہٰذا ان کو سزا دینی چاہیے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ سزا دینے کی ضرورت نہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تم اگر معاف کر دو تو یہ بہت بہتر ہے، وَتَصْفَحُوا، معاملہ صاف کر دو، ختم کر دو، وَإِن تَغْفِرُوا، اگر تم ان کو بخش دو تو اللہ پاک بھی بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ پاک سب سے بڑے بخشنے والے پروردگار ہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی تمہارے خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو دوست بزرگوں، مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب احساس ہو گیا کہ پہلے اگر ہجرت کرتے تو ہم دینی اعتبار سے پیچھے نہیں رہتے، دینی علوم کے اعتبار سے ہمیں جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوتا، لہٰذا یہ بچے ہمارے سبب بنے، تو ان کو سزا دینے کی کوشش کی، تو اللہ نے تنبیہ فرمائی وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ایک جگہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اے لوگو یہ تمہاری اولاد اور تمہارا جو مال ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اگر تم نے صحیح تربیت کی، صحیح دیکھ بھالی کی، مال کو صحیح جگہ استعمال کیا، اولادوں کو صحیح تربیت دے کر اپنے لیے ذریعہ آخرت بنایا، تو اللہ عندہ اجر عظیم، ایسوں کے لیے اللہ پاک کے یہاں بڑا اجر رکھا۔ کیا فرمایا؟ بہت بڑا
اجر رکھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک نے دنیا کے اندر خواہشات پوری کرنے کی جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو یعنی مزین کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ چاہے عورتیں ہوں یا اولاد ہوں، والقناطیر المقنطرہ، یا سونے چاندی کے ذخیرے ہوں، یا سواری ہوں، یا چوپائے ہوں، یا کھیتیاں ہوں، ان ساری چیزوں کی محبت کو اللہ نے یعنی انسان کے دل کے اندر انسان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، انسان کو ان چیزوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ لگاؤ اور آخرت سے اگر بیزارگی کا ذریعہ بن جائے تو سمجھو تمہاری ہلاکت ہے، تمہاری تباہی ہی ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر جو ہے کہا گیا ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی تو گھر، عورت اور گھوڑے کے اندر ہوتی، لہٰذا سرے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی چیز میں نحوست ہے ہی نہیں۔ ہاں موافق اور ناموافق کی بات ہے۔ اب رہی بات بعض لوگ شگون لیتے، جیسا کہ میں نے مثالیں دی آپ کو، تو ایک قسم کی شگون جو ہے نیک شگون، بد شگون دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے صحت یاب ہونے کی تمنا ہوتی ہے، تو بیمار ہونے کی حالت میں اس کے کان کے اندر آواز آنے لگی، یا سالم، اس کا مطلب اے سلامتی کی چیز، سالم کے معنی سلامتی والا۔ اب جو ہے یہ آواز آئی تو اس آواز سے اس نے ایک نیک شگون لیا کہ شاید اللہ پاک مجھے اب صحت عطا فرمائیں گے، یا اسی طریقے سے اسی سوچ بچار میں ایک آدمی باہر سے سالم نام کا آ گیا اور آ کر اس نے دریافت کی، خیریت پوچھی، تو اب جو ہے بیمار شخص کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اب مجھے اللہ صحت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ سالم یہاں آ گیا، سالم سے ملاقات ہو گئی، سالم نے عیادت کر لیا، مطلب اس سے سالم سلامتی سے اس نے جو ہے اپنا ایک نیک شگون لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی اجازت دیتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو گورنر بنا کر کسی ملک کے لیے بھیجتے تو آپ ان کا نام پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ اگر نام اچھا ہوتا، اس کے معنی اچھے ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر بشاشت ہوتی اور خوش ہو کر بھیجتے، مطلب نیک شگون آپ لیتے اس سے۔ اور اگر کسی کا نام ناگوار آپ کو گزرتا تو آپ کے چہرے کے اندر تغیر آ جاتا، چہرہ بدل جاتا، تو مطلب یہ کہ آپ کو ناگواری ہوتی، یعنی نام کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اچھے نام سے اچھا شگون لینا یا برے نام سے تھوڑا کراہت محسوس کرنا، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بد شگون لینا، برا شگون لینا، یہ اسلام کے اندر ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اس چیز کو سب سے زیادہ ڈھونگے بابا لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں، بدشگونی، یہ کام کرو نہ کو ورنہ تمہیں مر جاتی، تم نہ بیماریاں آ جاتی، اس لیے کہ اسے اینٹنا ہوتا ہے پیسے۔ تو دوست بزرگوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اسلام میں جس طرح بدشگونی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے کسی کے پاس جا کر اپنا فال نکالنا اور اسے کہنا کہ ذرا فال دیکھو، یہ بھی کفر اور شرک ہے، شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام خیر نہیں ہوتا، انجام بد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، اللہ کے اوپر توکل ختم ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے کسی بھی ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر اپنا فال نکالنا، ہاتھ دکھانا، اچھا اور خیر ہونے کے بارے میں جو ہے یقین لانا، یہ کفر اور شرک ہے، اور اس سے انسان جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اچھا شگون کسی چیز کے بارے میں لینا یہ اچھا ہے، برا شگون لینا یہ برا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے عورت، گھر اور گھوڑے کی مثال دی تاکہ ان چیزوں سے چونکہ محبت ہوتی ہے اور آدمی ان چیزوں کو سمجھ لے۔ لطیفہ ہے، ایک بادشاہ
اس نے اپنے ایک غلام کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم منحوس آدمی ہو، تم صبح کو وقت سب سے پہلے میرے سامنے مت آنا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ صبح ہی میرے سامنے تم روزہ پہلے مت آنا، اس لیے کہ تم منحوس ہو، جب تمہیں میں پہلے دیکھ لیتا ہوں تو پورا دن میرا جو ہے منحوسی کی عالم میں گزرتا ہے۔ خیر، اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا۔ اتفاق سے ایک دن جو ہے وہ اپنے بادشاہ کے سامنے آ کر حاضر ہو گیا، تو بادشاہ نے اس نے بہت ڈانٹا ڈپٹا اور کہا کہ میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ تم میرے سامنے صبح ہی مت آنا، اس لیے کہ تم منحوس ہو۔ اس کے بعد حکم کر دیا کہ ان کو صبح سے لے کر شام تک کوڑے برسائے جائیں ان کے اوپر، ان کو سزا ہی۔ چنانچہ کوڑے برسائے گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن جب وہ غلام پھر اپنے بادشاہ کے سامنے آیا تو کہا کہ تمہیں تو کوڑے لگائے گئے، تم منحوس ہو، تمہارے منحوس ہونے کی وجہ سے میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، پھر بھی تم آ گئے۔ تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اصل میں منحوس میں نہیں ہوں، منحوس آپ ہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا اور آپ نے میرا چہرہ دیکھا تھا۔ میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو آپ کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے صبح سے شام تک میرے اوپر کوڑے برسائے گئے، اور آپ نے جو میرا چہرہ دیکھا تو آپ کا صبح سے لے کر شام تک بہت اچھا عمدہ ہنسی خوشی کے ساتھ گزرا، تو منحوس آپ ہوئے کہ ہم ہوئے؟ اس لیے دوستو، کسی کے اوپر یہ حکم لگانا نہیں چاہیے کہ فلاں منحوس ہے، یا شوہر مر گیا تو بیوی رانڈ ہو گئی، اب جو ہے اسے دیکھ کر کہیں بزنس وغیرہ کے لیے جانا ہمارے لیے نحوست کا ذریعہ ہے۔ ساری چیزیں وہم، خیالات، بدعقیدگی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔